السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 97 ہے، 97۔ یہ تھوڑا سا بڑی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول جاء ثلاثة رهط الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عن عبادت النبی۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن 3 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئے، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں تھے تو آپ نے کہا جو جس گھر میں آئے ہوں گے، تمام بیویوں کے گھر الگ الگ تھے، تو اس میں سے کسی ایک بیوی سے بعض جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں، یعنی آپ کا جو پورے دن میں عبادت کا شیڈول ہے وہ کیا ہے۔ فلما اخبروا، جب ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے عبادت کرتے ہیں، کأنہم فقالوا وأين نحن من النبی۔ تو جب لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے جو بتایا، آپ نبی ہیں، ان کی عبادت کہاں ہم؟ قد غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ فقال احدہم، اب اس میں سے ایک آدمی نے اپنی رائے دی، اس نے کہا اما انا فانا اصلی اللیل ابدا، میں اب رات بھر عبادت کروں گا، پوری رات عبادت کرتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر، میں کہا اب میں پوری زندگی جو ہے وہ روزے رکھوں گا۔ ولا افطر، اور اب دوبارہ میں کبھی بھی کوئی دن بھی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ وقال آخر، اور اس میں سے جو تیسرا تھا اس نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج، میں بیویوں سے، عورتوں سے دور رہوں گا اور میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ باتیں کر ہی رہے تھے، اپنی رائے دے رہے تھے کہ فجاء الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ گئے ہیں۔ فقال انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی وہ لوگ ہو جو اس قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، حضور نے فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور سب سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور میں تقوی اختیار کرتا ہوں۔ لیکنی اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں نفلی اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ وہ اصلی، میں راتوں میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ واتزوج النساء، اور میں تزوج، میں شادی بھی کرتا ہوں، کیا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، آپ نے فرمایا کہ جو میری سنت سے ہٹے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ بہت لمبی حدیث ہے، مطلب بہت مشہور حدیث ہے، 2-3 باتیں اس میں ہے، یہ بہت ہی مطلب معنی خیز حدیث۔ اصل میں ہر آدمی، اگر نہیں تو ایک بڑا طبقہ، اپنے طور پر نیکی کا ایک تصور لیے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے ابھی پچھلے جمعہ تقریر کیا کہ نیکی کا اپنا اپنا غلط تصور،
آپ دیکھیں، ابھی میں محرم میں یوپی میں تھا تو ایک طوائف نے تعزیہ رکھ رکھا ہے. طوائف ہے جس فروشی کا کام کرتی ہے، طوائف اور تعزیہ رکھے. اس کے دماغ میں کیا بات ہے کہ میں یہ جو غلط کام کر رہی ہوں تو اپنی جگہ ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہی کہ میں یہ جو نیک کام کر لوں گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. ایک ایک بتا رہا ہوں آپ کو. تو ایک وہ طبقہ ہے جو سارے غلط کام کرتا ہے اور کچھ اچھے کام کر کے سمجھتا ہے کہ میں شارٹ کٹ سے نکل جاؤں گا. ایک طبقہ ایسا ہے آپ دیکھیں جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم روزہ نماز نہیں کرتے ہیں یا کوتاہی کرتے ہیں، لیکن ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہم دھوکہ نہیں دیتے کسی کو، ہم معاملات سب کے اچھے رکھتے ہیں. اس کے دماغ میں کیا ہے کہ روزہ نماز اگر نہیں بھی کرے اور یہ کر لیے تو گاڑی کیا ہو جائے گی، یہ پار ہو جائے گی. یہ اس طریقے سے گاڑی پار کرنا چاہ رہا ہے. ایک تیسرا طبقہ ہے، بہت سے ڈکیت ہیں یوپی اور بہار میں کہ ان کے گاؤں کے اطراف میں اگر آپ ان کے بارے میں پوچھیں، کبھی پولیس یا CID آ جائے کہ وہ آدمی کہاں رہتا ہے، تو 2-3 کلومیٹر کے رینج میں کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ اس کا گھر کہاں ہے، وہ رہتا کہاں ہے، چھپتا کہاں. حالانکہ سب کو معلوم رہتا ہے. کیوں؟ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈکیتی کرتا ہے، مرڈر کرتا ہے، پیسہ لوٹ کے لاتا ہے، اپنے تمام اطراف میں غریبوں کی مدد کرتا ہے، شادیاں کرتا ہے، لوگوں کو خوب کھلاتا ہے پلاتا ہے. ایک طرف ڈکیتی اور مرڈر کرتا ہے اور دوسری طرف ان لوگوں کی مدد کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ کرنے سے معاملہ کیا ہو جائے گا، پار ہو جائے گا. یہ تیسرا طبقہ ہے. چوتھا طبقہ جیسے ہم لوگ ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں، لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، یہ بہت بڑا ہم کام کر رہے ہیں. اب ہمارے گھر کے حالات، ہماری بیوی سے ہمارے اچھے تعلقات نہیں، ہمارے رشتہ داروں سے ہمارے اچھے تعلقات نہیں. مولانا صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ بڑا اونچا کام کر رہا ہوں. کتنے لوگ ہیں دروس دیتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں. اگر آپ ان کے گھر پہ پہنچ جائیں، ان کی بیوی سے پوچھیں تنہائی میں، یا ان کی بیوی کی سہیلی سے پوچھیں، تو وہ اس کی سخت اس سے ناراض ہے، اس آدمی سے جو مولانا صاحب درد دے رہے ہیں، کتاب لکھے بیٹھے ہیں. میں 20 مولویوں کو جانتا ہوں، 20 کو جانتا ہوں کہ جن کے گھر میں ان کی بیوی سے تعلقات ان کے اچھے نہیں ہیں. اشتہاری مولوی، بڑا بڑا اشتہار چھپتا ہے ان کے نام پہ، تقریر کرنے جاتے ہیں. انہوں نے اپنی نیکی کا یہ معیار بنا رکھا ہے کہ ہماری گاڑی اس طریقے سے پار ہو جائے گی. کچھ لوگ بڑے دانشور ٹائپ ہیں، سیمینار کرتے ہیں، بڑے اہم مسائل پر گفتگو کرتے ہیں. آپ اگر ان کی زندگی دیکھیں گے، اگر ان سے آپ پوچھیں، آپ نہیں دنیا میں جو ہے وہ اسلامی حکومتیں قائم ہونی چاہیے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ معاشی لحاظ سے آگے ہونا چاہیے، سب کچھ بہترین باتیں کریں گے اور فجر کی نماز میں بول رہیں گے. میں یہاں پہ ایک پروگرام میں گیا، بہت بڑا پروگرام تھا، علی گڑھ سے ادھر سے بڑے بڑے دانشور آئے تھے. میں بھی ایک اس میں بہت اچھی باتیں کی. شام کا جلسہ تھا، ہم 2 آدمی تھے اور ایک ہی جگہ رکے ہوئے تھے. فجر کے وقت میں وہ مفتی صاحب، ہم نے ان کا سب کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ فجر کی نماز پڑھ لیجیے. وہاں مسجد قریب میں نہیں تھی، کوئی صاحب نہیں اٹھے. وہ جو دانشور جو مسلمان، اور ٹاپک کیا تھا؟ بھارتی مسلمانوں کے مسائل کا حل. یہ بھارتی مسلمانوں کے مسائل کا حل کرنے آئے ہیں اور فجر کی نماز ان کے نزدیک کوئی نہیں، کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا، ہم پائلٹ بن گئے ہیں. یہ پائلٹ لوگ ہیں، ان کو موٹر سائیکل نیچے نظر نہیں آ رہی ہے. ایسے آپ ایک ایک نکالیں گے تو سب نے اپنے طور پر نیکی کی پریبھاشا کر رکھی ہے، نیکی کی پریبھاشا کر رکھی ہے. آپ دیکھیں آپ کے شہر میں ابھی 12 ربیع الاول آئے گا، جلسے جلوس کی تیاری میں وہ لوگ رہیں گے جو کبھی نماز نہیں پڑھتے. آپ سے زیادہ خرچہ کریں گے، آپ سے زیادہ خرچہ کریں گے اور
पंजे के टाइम पे पंजा रखेंगे, मुहर्रम के टाइम पे मुहर्रम मनाएंगे, लेकिन रोजा नमाज से उनसे, क्योंकि उन्होंने ये समझ रहा है कि ये सब मिला करके हम क्या चले जाएंगे, जन्नत में चले जाएंगे। ऐसे आप एक एक तलाश करेंगे तो 8-10 ग्रुप है पूरी दुनिया में जिसने अपने अपने, तो आपके मसले क्यों नहीं हल हो रहे हैं? क्योंकि ये सब कोई तरीका भी रसूल का तरीका नहीं है। ये आदमी जो 3 आए, इन्होंने क्या किया? ये इंसानी कमजोरियां हैं और इंसानी बीमारियां हैं। इन तीनों ने क्या किया? अब यकीनी बात है कि सहाबी रसूल हैं ये, हैं? आकर के जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बीवी ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़, बाजार भी जाते हैं, बीवियों के साथ भी रहते हैं, शादियां भी कर रखी हैं, सब बताया। तो उन्होंने कहा भाई कहाँ वो, कहाँ हम? वो तो अल्लाह के नबी हैं, सारे गुनाह उनके माफ हो गए हैं, वो चाहे तो शादी भी करें, चाहे तो सो भी जाएं कभी रात में, कभी तहज्जुद पढ़ें, कभी नहीं पढ़ें। तो इन्होंने ये तय किया कि हमारी गाड़ी पार कब होगी कि अब हम लगातार इबादत करते रहेंगे, चाहे नमाज की शक्ल में, चाहे रोजे की शक्ल में, चाहे जो है वो क्या कहते हैं, इसमें 3 ही का जिक्र है, रोजा है, नमाज है और बीवी से दूर रहना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका कोई इरादा गलत नहीं हुआ है, ये नेकी के साथ नेकी, पहले से नेक हैं और मजीद नेक बनने की फिक्र लिए हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क्या मैंने शादी नहीं किया है? क्या मैं रातों में सोता नहीं हूं? इसका मतलब तुम मुझसे ज्यादा मुत्तकी बनना चाहते हो। यही वो चीज है कि जिस आदमी ने पकड़ लिया है कि हम नेकी का तसव्वुर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से आता है। आप अपने तौर पर ये सब अच्छे काम हैं, कोई बुरे काम नहीं किए गए। कितने गैर मुस्लिम बेचारे पूरी जिंदगी त्याग दिया है उन्होंने, जाकर जंगलों में बैठे हुए हैं, संन्यास ले लिया है, तपस्या कर रहे हैं कि किसी तरह किसको राजी कर लिया जाए, अल्लाह को राजी कर लिया जाए, है? ये समझ रहे हैं कि ये दुनिया में गुम हो करके, दुनिया में मसरूफ हो करके हम अल्लाह को राजी नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। मजा उसी को है, मुत्तकी वही है कि जो दुनिया को राजी करने के बजाय दुनिया में मसरूफ रहे और आखिरत को मकसद रखे। दुनिया यूज करो, इस्तेमाल करो, जरूरत के तहत, जितनी जरूरत है उतनी दुनिया। एक घर बन गया है, सुकून से रह रहे हो, दूसरे घर के चक्कर में जो लगे हो और उसके लिए हराम कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। हाँ, दूसरे घर के चक्कर में लगे हो, दूसरा प्लॉट लेना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। शर्त क्या है कि हराम नहीं होना चाहिए, फराइज नहीं छूटना चाहिए, हुकूक नहीं मरना चाहिए। ये 3 काम नहीं है, आप खूब मालदार बन जाइए, खूब दुनिया में लग जाइए। लेकिन ये चांसेस ज्यादा हैं कि जितना दुनिया में लगने की कोशिश करोगे उतना ये 3 काम से गड़बड़ी होगी। अच्छा, जो दुनिया के मालदार लोग हैं वो मस्जिद में आते हैं? क्यों नहीं आते हैं? वो मसरूफ है माल कमाने में। तो क्या पता चला कि तुम्हारे माल की कमाई अगर कम होती तो तुम मस्जिद न छोड़ते। मस्जिद छूटने की वजह क्या हुई है? तुमने जरूरत से ज्यादा का इंतजाम शुरू कर दिया है। तो नेकी का जो कॉन्सेप्ट है, नेकी का जो तस्वुर है, वो आदमी, हर मुसलमान को चाहिए कि अपना दिमाग अलग कर दे, हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आ जाए, तो उसका नाम नेकी है। नेकी कोई आदमी अपने तौर पर जब करेंगे हम बर्बाद होंगे, या तो इधर जाएंगे, जैसे पंजा रखेंगे, ताजिया रखेंगे, 11वीं करके अपने मामले को हल करेंगे। हमारे मोहल्ले में 11वीं होती है, जिस दिन 11वीं होती है उस दिन वो फजर में नहीं आते हैं, भले उसके पहले आते रहे। वो 11वीं करके गाड़ी पार करना चाह रहे हैं। शादी अपनी मर्जी से करते हैं, क्यों नहीं नमाज में? नहीं, लड़की की शादी थी। अच्छा, लड़की की शादी में नमाज माफ हो जाती है? क्यों लड़की की शादी में नमाज से रोका आपको? क्योंकि आपने वो इंतजाम करना चाहा जो शरीयत में नहीं था, लिहाजा नमाज छूटेगी।
جو جلسہ جلوس نکالتے ہیں وہ نماز اس دن چھوڑتے ہیں، بھلے دوسرے دن پڑھتے ہیں، اس دن نماز چھوڑتے ہیں۔ کتنی پارٹیز ہیں بھارت میں، اس میں بعض ایسی پارٹیز ہیں جو مسلمانوں کو اوپر لینا چاہتی ہیں۔ یہاں پہ ہبلی میں جلسہ ہو رہا تھا، عنوان انہوں نے پورے سب کو بلایا تھا، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، جماعتی، سب کو بلایا تھا، بہت اچھا پلیٹ فارم تھا۔ مغرب کا وقت تھا، مغرب کے بعد پروگرام تھا، میں جا رہا تھا تو ان کے نوجوان لڑکے جو ہے نا وہ راستہ ٹھیک کر رہے ہیں، اس انمنٹوڈ میں تھوڑا سا اندر تھا، جھنڈی لگا رہے ہیں، جھنڈا لگا رہے ہیں، بینر لگا رہے ہیں۔ ایک آدمی نماز نہیں مغرب کی پڑھا، نماز نہیں کوئی پڑھا۔ اچھا، میری عادت ہے بولنے کی، میں وہاں اسٹیج سے میں نے یہ بات کہی، ہم نے کہا آپ کا مقصد ہے مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنا، جھنڈا لگا کے تو مسلمانوں کا مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ تم میں سے تمہارے جتنے نوجوان تھے سب راستے میں سارے کے سارے نوجوان مغرب کی نماز چھوڑے ہیں۔ حبیب مصطفیٰ نے حکومت قائم کی، کیا قائم کیا؟ حکومت قائم کی، ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی۔ وہ پلر ہے، حکومت کا قائم کرنا چھت ہے، لیکن چھت کبھی بھی بغیر پلر کے نہیں پڑتی، کہ پڑتی ہے؟ اگر آپ کے علاقے میں پڑتی ہو چھت کہ پلرس نہیں، وہ اللہ ہی کی شان ہے کہ آسمان کو چھت بنائے بغیر پلر کے، یا تو اللہ بن جاؤ اور بغیر پلرس کے چھت بنا لو، اور اگر انسان ہو تو چھت کا پروگرام اگر رکھے ہو تو پلرس مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ ہماری مسجد ہے مدرسہ ریاض العلوم کے پیچھے، بہت سے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، 15-20 گھر، ایک آدمی فجر میں نہیں آتے ہیں، بہترین قسم کو باتیں کریں گے تو ہندوستان کے مسائل پر ہو لگتا ہے ان سے زیادہ درد بھارت میں کسی کو ہے ہی نہیں۔ میں جب ان سے کہتا ہوں بھیا فجر میں کہاں تھے، اور فجر کی نماز ہی معیار ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں دینداری کا، دین کیوں آج کے دور میں سوتے کب ہیں؟ آفٹر 12 فجر کیسے پڑھو گے؟ کبھی نہیں پڑھ سکتے۔ آپ اسی مسجد میں دیکھ لیں، ظہر کی نماز میں رہتے ہیں جو لوگ فجر میں ہیں، کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ فجر نہیں پڑھے تو چلتا بعد میں قدر، سب جھوٹے ہیں نمبر 1 کے، اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں، نیکی کا سرٹیفکیٹ رسول اکرم لگاتے ہیں۔ یہ باتیں جن کو نہیں سمجھ میں، میں نے آپ کو 7-8 گروپ بتائے، 7-8 گروپ بتائے، سب اللہ کے رسول سے ہٹ کر کے نیک بن کر کے مسلمانوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ وہاں فجر کے وقت وہ نماز نہیں پڑھی ان لوگوں نے جو رات میں بات کیے تھے بھارتی مسلمانوں کے مسائل کا حل، تو میں نے اب بٹی لگی، وہ تو فلائٹ سے آئے تھے، 5 اسٹار ہوٹل کی طرح ان کو روکا گیا تھا، لگی بٹی صبح، تو خاکسار بھی بیٹھا، تو میں نے کہا مفتی صاحب ان سے پوچھنے کا ہے، انہوں نے کہا بہت بڑے آدمی ہیں، ہم نے کہا اللہ سے بڑے ہیں کہ اللہ سے چھوٹے ہیں؟ کہا یار اللہ سے بڑا کون ہوتا ہے؟ ہم نے کہا تو پوچھ لیں گے ان سے آج کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، جو تو آپ، میں بیٹھا چائے پینے، تو میں نے ان سے کہا، ہم نے کہا آپ نے رات میں جو تقریر کی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بولے ہاں ہاں فرمائیے مولانا صاحب۔ ہم نے کہا رات میں آپ نے جتنی باتیں کی بڑے اچھے پوائنٹس بتائے، تو کیا فجر کی نماز چھوڑ کر کے یہ سب مسئلے حل ہوں گے؟ اب اتنا بڑا منہ ہو گیا، اب کہاں سے جواب دیں گے، کہاں سے جواب دیں گے؟ اب خاموش، ہاں وہ کیا کہتے ہیں ہم لوگوں سے کوتاہی ہوئی، الگ الگ۔ ہم نے کہا کون سی ایسی کوتاہی ہے جو نماز چھوڑواوے اور تم جیسے اور ہم جیسے لوگوں کو؟ بڑے بڑے مالدہ میں گیا، بہت بڑا جلسہ، کس کا؟ مولانا صاحب نے جلسہ کرا رکھا ہے، 310 بچے مدرسے میں موجود ہیں۔ ہم نے کہا پروگرام کیا بجے شروع ہوگا؟ 11 بجے شروع ہوگا۔ ارے ہم نے کہا 11 بجے شروع ہوگا تو پھر تو انہوں نے کہا کہ یہاں بولنے والا تھکتا ہے، سننے والا نہیں تھکتا۔ میں بولا بھیا بھارت کے علاوہ جگہ ہے؟ انہوں نے کہا آپ دیکھ لیجیے گا، بخدا کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کہا بولنے والا تھکتا، سننے والا یہاں نہیں تھکتا مولانا۔ چلا پروگرام بابو، 11 بجے نو یہ وہ، اس کے بعد 3:30 یا 3:45 بجے دعا ہوئی۔ اچھا میری عادت ہے پروگرام میں پورا بیٹھنے کی، کسی طرح جگاتا رہا اپنے آپ کو، بیٹھاتا رہا، جگاتا رہا، کروٹ بدل بدل کر کے، بہرحال
3:45 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ। मैं जब आया, नमाज थी 5:00 पे या 5:45 पे थी, तो मैंने कहा देखो ऐसा है मुफ्ती साहब, वो मुफ्ती साहब, हमने कहा मुफ्ती साहब फजर में जगाइएगा। हमने कहा अब तो बहुत बड़ा खतरा है, 3:45 बजे लेटेंगे तो कैसे उठेंगे? उन्होंने कहा इतना तो सोए, कोई मसला नहीं है। भाई साहब मैं अंदर से खटका था, अल्लाह का फजल है कि जब से नमाज पकड़ी है तब से छोड़ ही नहीं है। तो ऐसे आदमी को खटका रहता, नींद कहाँ है। खैर बहरहाल नमाज में पहुंचे, वो 300 कुछ चिल्लर बच्चे थे मस्जिद में, 6 लड़के मस्जिद में, और जितना स्टाफ था उसमें से 90% गोल। अब ये बताइए, ये जलसा करके मसला हल करना चाह रहे हैं मौलाना साहब। मौलाना साहब जलसा करके मसला हल कर, कैसे हल होगा? तो न मौलाना तरीके रसूल पे आ रहे हैं, न दानिश्वर तरीके रसूल पर आ रहे हैं, न पब्लिक तरीके रसूल पर आ रही है। हुजूर फरमा रहे फरमान रग़िबान सुन्नती फलैसा मिन्नी। अच्छा, इसी मजेदार बात है, निकाह में निकाह शुरू करते कैसे? कार्ड पे भी लिखा रहता अन निकाहो मिन सुन्नती, लिखा रहता नहीं लिखा रहता? मौली साहब जब निकाह पढ़ाते तो बोलते अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह मेरा तरीका है, लेकिन निकाह अल्लाह के रसूल के तरीके पे नहीं करेंगे। अजीब व गरीब मखलूक है ये, न निकाह तरीके पे, न वो पूरी महफिल निकाह के अल्लाह के रसूल के तरीके पे। और मौलवी साहब भी निकाह मिन सुन्नती भी बोलना है, पूरे कार्ड भी छापे गए निकाह मिन सुन्नती पर। अजीब व गरीब बात है। वो जैसे आपने देखा होगा, रिश्वत लिया है ऑफिसर, बेहतरीन घर बनाया है, ऊपर लिखा है माशा अल्लाह लिखा है कि अच्छी तगड़ी रिश्वत मिली माशा अल्लाह। फिर निकाहबाज लोग लिखा है हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, रिश्वत को फज़ल रब्बी बोल करके खुश हो रहा है दीवाना। ये कैफियत हमारी है। लिहाजा रसूल के तरीके पर आए, हर काम को करने से पहले। नेकी में भी ऐसा ही नहीं है सिर्फ सब काम अल्लाह के, कम से कम एक बार तक सोचे जरूर हबीब मुस्तफ़ा ने इसके बारे में क्या कहा है। ये जिस दिन हमारे दिल में आ जाए, हमारे अमल में आ जाए, कोई आपका कुछ न बिगाड़ सकता है, न दुनिया बिगड़ सकती है, न आखिरत बिगड़ सकती। आप कसम खाकर बोलूं तो हानि से नहीं हूं, कुछ नहीं बिगड़ सकता। और जिन लोगों ने ये तय कर लिया कि रसूल के तरीके पर करना है, दुनिया उनके कदमों में आई और आखिरत में जन्नत के आला मुकाम पर अल्लाह ने डिग्री दे दिया। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। लिहाजा कोशिश करें अमल करने में कि तरीके रसूल पर आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।